الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ ہمارا پچھلے 2-3 جمعوں سے ایک موضوع چل رہا تھا کہ ہر گھر میں فوتگی ہوتی ہے اور شریعت نے اس کے بھی کچھ آداب سکھلائے ہیں ہمیں، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے شروع سے لے کر آخر تک، اور پھر پچھلے جمعے جس میں میراث کی تقسیم تھی اور جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس تک پہنچا دیا جائے، اس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اس میں بھی کچھ اسی قسم کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، چونکہ کسی کو حق کسی کا نہ دینا، کسی کا حق مارنا، اس میں ہماری نظر ہوتی ہے کہ ہم مال اکٹھا کر لیں، جائیداد اکٹھی کر لیں، جس طرح سے بھی ہو بس مال اکٹھا ہو۔ تو قرآن پاک میں اس میں سے تقریباً 2 واقعات کہ زیادہ مال اکٹھے کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، اور باقاعدہ جو انبیاء کرام کی بعثت ہوتی ہے اس میں ایک تو عمومی دعوت ہوتی ہے، توحید کی دعوت، اور ایک کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں، خاص پہلو ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک نبی جو مبعوث کیے گئے جن کا مقصد یہ تھا معاش کی اصلاح، معاش کی پاکیزگی۔ اور جب میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے اس میں بھی کیا کہا جا رہا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ یا ایھا الرسل، گویا کہ انبیاء کرام کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کلوا من الطیبات، طیبات کھاؤ، طیبات میں سے کھاؤ، پاکیزہ۔ ایک ہوتا ہے حلال کھانا، ٹھیک ہے، ایک اس سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے پاکیزہ، پاکیزہ مال، پاکیزہ چیز، جس کی کہ حدیث شریف میں یہ وضاحت آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حلال بھی واضح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے کے لیے حلال ہے نا وہ کھول کھول کے بیان کر دیا کہ یہ مال حلال ہے تمہارے لیے، والحرام بین، اور جو حرام ہے وہ بھی بین واضح ہے۔ اب وبینہما امور مشتبہات، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک کلیہ بیان کر دیا، جزئی نہیں بیان کی، اصول بیان کر دیا، مشتبہ، ہر کارو میں مشتبہ امور مختلف ہیں،
ہر لائن کے مشتبہ امور مختلف ہیں۔ تجارت ایک بندہ کر رہا ہے، اب تجارت بیسیوں طریقے ہیں، سینکڑوں طریقے ہیں تجارت کرنے کے، اب اس میں کہاں کہاں مشتبہ امور آئیں گے، وہ جو لائن ہے نا جس کی، وہ بندہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم اتنا نہیں جانتے کیونکہ اس کی تو لائن ہے۔ حلال تو واضح ہے لیکن مشتبہ امور کی بات ہو رہی ہے، اور مشتبہ امور کے بارے میں کیا ہے کہ جو ایک مسلمان ہے نا، جس کا ضمیر بھی ہو، مسلمان ہو، تو اس کے بارے میں آتا ہے الاسم ما حاک فی صدرک، کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے نا، کوئی مشتبہ بھی معاملہ ہوگا تو دل کھٹکا ضرور دے گا، اور اس کی بیسیوں نہیں سینکڑوں مثالیں کہ کتنی ہی مرتبہ لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پر شبہ ہوا تھا تو ہم نے کہا مسئلہ پوچھ لیں۔ عام بندہ ہے، عام بندہ کاروباری آدمی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں ہمیں نا تھوڑا شبہ ہوا تھا تو ہم نے کہا مسئلہ پوچھ لیں۔ جب مسئلہ پوچھتے ہیں تو واقعی وہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی شرعی طور پر اس میں کوئی ٹیڑھپن پیدا ہو رہا ہوتا ہے، وہیں دل کھٹکا دے دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے مشتبہ معاملہ، کہ شریعت میں ہے کہ مشتبہ معاملہ بھی فجتنبوا الشبہات، حضور فرما رہے ہیں کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، درمیان میں جو مشتبہ معاملات ہیں نا، ان سے بچنا ہے تم نے۔ یہاں یہ نہیں فرما رہے کہ حرام سے بچنا ہے، کہا جا سکتا تھا نا، جیسے شریعت نے کیا کہا، ایک ہے لا تزنو، زنا مت کرو، ٹھیک ہے، شریعت کہہ رہی لا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو یہاں کیا ہے کہ وہ مشتبہ امور جو ہیں، مشتبہ امور کی کہا گیا ہے کہ ان سے بچو۔ جب بندہ مشتبہ امور سے بچے گا نا تو وہ حرام سے خود بخود ہی بچ جائے گا۔ شریعت نے جو ہمیں فرائض کا حکم دیا یا جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا نا، اس میں ایسی باڑ قائم کر دی کہ اس تک پہنچنے میں بھی بندے کو دقت پیش آئے، اور فرائض کو چھوڑنے میں بھی دقت پیش آئے۔ اب فرض نماز ہے، اور فرض نماز کے بعد کیا سنتیں رکھ دیں، اس سے پہلے بھی سنتیں رکھ دیں، بعد میں بھی سنتیں رکھ دیں، ساتھ نوافل بھی جوڑ دیے۔ اب یہ سنتیں اور نوافل کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ فرائض کی پابندی کے لیے ہیں، کہ جب بندہ سنتوں کا بھی اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تو فرائض میں تو خود بخود پابندی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ بندہ سنتیں چھوڑتا ہے، نفل چھوڑتا ہے، نفل چھوڑتا ہے، پھر وہ کیا سنتیں چھوٹنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب سنتیں چھوٹنی شروع ہو گئیں تو اب وہ فرائض میں بھی کوتاہی سے کام لے گا۔ تو شریعت نے دیکھیے کہ ایک فرائض کی پابندی کے لیے یہ سنتیں اور نوافل رکھتی ہے۔ اسی طرح جو حرام ہے، حرام سے تو بچنا ہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے مشتبہ امور سے بھی بچنا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جب طیبات کھائیں گے تو یہ ہے طیبات کو اعمال صالحہ کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا، کیونکہ جب طیب بندہ پاکیزہ کھائے گا نا تو پھر واعملوا صالحا، نیک اعمال بھی ہوں گے۔ تو گویا کہ یہ معاش کی جو اصلاح ہے، یہ بندے کے اعمال کے اندر بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اور دیکھیے کہ ایک خاص نبی حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ تھا معاش کی اصلاح۔ باقی ایک تو تعلیمات عام ہے نا، اعبدوا اللہ ربکم، یہ تو سب انبیاء کرام کی عمومی دعوت تھی، اللہ کی عبادت کرو، فاتقوا اللہ واطیعونی، یہ تو بہت سے انبیاء نے اپنی دعوت کے ساتھ ابتدا ہی یہاں سے کی، اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو۔ قرآن پاک کے اندر کتنے ہی 20 انبیاء ہیں کہ جن کی دعوت یہاں سے ہو رہی کہ اعبدوا اللہ ربکم فاتقوا اللہ واطیعونی، یہ تو ایک کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اور پھر کچھ مقاصد ایک علیحدہ ہوتے ہیں کہ قومیں اس کے اندر ملوث ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر وہ نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ ہر شعیب علیہ السلام مدین کی طرف، جو موجودہ اسرائیل ہے، اس کی جو بندرگاہ ہے مدین، اس علاقے میں مبعوث ہوئے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ معاش کی اصلاح۔ انہوں نے یہ تعلیم دی، اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، کیل کو پورا کرو، پیمانے کو پورا کرو، مخسرین، کمی کرنے والے میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اس کی بہت سی صورتیں نا، ہر لائن کے اندر کیا اوفوا الکیل، پیمانے کو پورا کرنا ہے، یعنی جو چیز جو معاہدہ ہوا ہے اس کو پورا کر کے دینا ہے۔ اس کا تعلق پیمائش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا تعلق ملازمت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر سرکاری نوکر ہے، سرکاری ملازم ہے، تو اس میں پیمائش کیا ہے؟ بھی جو طے ہوا معاملہ، جو نوکری کرنی ہے، جتنے گھنٹے کرنی ہے اتنے گھنٹے کریں گے، اور لہذا وہ
جو آمدن ہے، جو تنخواہ وہ حلال ہو جائے گی۔ یعنی اس کی جتنی بھی صورتیں، قرآن پاک جزیات کو بیان نہیں کرتا، اگر جزیات کو بیان کرے تو یہ 30 پارے تھوڑی ہونے تھے، یہ 30,000 پارے بھی کم تھے، کیونکہ اربوں تو لوگ ہیں، ہر بندے کے مختلف صورتیں، مختلف مسائل، تو ایک ایک جزی کو تو ذکر کیا نہیں جا سکتا نا، تو لہذا اصول بیان کر دیے۔ اوف الکیلہ کے اندر سارے معاشرے کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جو بھی عقود ہیں، جو بھی معاہدے ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو پورا کام لو اور کمی نہ کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، بالکل سیدھا سیدھا تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کو اشیاء کے اندر نقصان نہ دو، اور اس کے اندر کیا ہے کہ اشیاء کا معیار کم نہ کرو، اشیاء کا معیار کم نہ کرو، یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، جس کو کہا جاتا ہے ملاوٹ۔ اب یہ اشیاء کا معیار کم ہوگا اور ناپ تول میں کمی ہوگی، یہ معاش میں جہاں فساد آئے گا تو وہ کیا ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یہ جہاں معاش کی خرابی آئے گی وہ فساد فی الارض کا ذریعہ ہے۔ یہ فساد فی الارض کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ لگ جائے گی بھائی، یہ فساد کیا ہے؟ یہ فساد بندے کے جسم میں داخل ہوتا ہے سب سے پہلے، جس کی وضاحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ کسی بندے نے ایک لقمہ بھی حرام کا کھا لیا، اب دیکھیے یہ فساد داخل ہو گیا جسم کے اندر، جسم کے اندر پہلے داخل ہوگا، زمین میں تو بعد میں آئے گا نا، تو جسم کے اندر فساد داخل ہو گیا تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کی جائے گی، کہ اتنا وبال ہے، اتنی نحوست ہے ایک لقمے کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں، یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کھانا پینا ہی حرام کا ہو اور اگر کسی کو حق نہ دیا جائے، حق مار کے کھایا جائے، جیسے میراث کی جو شریعت نے، میں نے عرض کیا نا کہ یہ میراث کا معاملہ ایسا ہے، میراث کے مسائل ایسے ہیں کہ باقی دیکھیے کہ شریعت نے کتنے احکامات دیے، اقیموا الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، حج البیت، کتب علیکم الصیام، اتنے زیادہ احکامات دیے لیکن اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ اب یہاں پر جب میراث کا معاملہ آ رہا ہے تو وہاں پر پورے رکوع کے اندر، اور 2 رکوع ہیں اس کے اندر تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اس کا اتنا حق ہے، اس کا اتنا حق ہے، فلانے کا اتنا حق ہے، یعنی ایک ایک چیز کھول کے قرآن نے بیان کر دی۔ تو گویا کہ جب یہ فساد پہلے بندے کے جسم میں داخل ہوگا، پھر آگے کیا فساد فی الارض کا ذریعہ بنے گا۔ اور قرآن پاک نے ایک واقعہ کثرت والے کا بھی ذکر کیا کہ ہوتا نا بندہ جس طرح سے بھی آ جائے، بس جیسے بھی آ جائے اکٹھا کر لو، وہ قارون کا واقعہ نقل کیا کہ قارون کیا ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، کہ قارون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، فبغى علیہ، وہ مل گیا تھا دوسری پارٹی کے ساتھ، فرعون کے ساتھ مل گیا تھا، اور لہذا وہ جو ہے نا جیسے کیسے بھی اس نے مال اکٹھا کیا، اس میں حلال حرام کی تمیز نہیں۔ یہ تو شریعت کہتی ہے نا کہ جس کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہو، حلال حرام کو بھول جائے، تو یہ تو کافروں کا ذہن ہے، کیونکہ کافر ہیں نا، دنیا ہی دنیا ہے، تو ان کے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بس مال اکٹھا کرو۔ تو قارون کا واقعہ قرآن پاک نقل کر رہا ہے کہ اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ بس مال اکٹھا کرنا، اور مال پھر اس نے کتنا اکٹھا کیا کہ ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة، اتنا مال اکٹھا کیا کہ اس کے خزانے کی چابیاں ایک بڑی طاقتور جماعت اٹھاتی تھی، اتنا مال اکٹھا کر لیا اس نے۔ تو اب کیا ہے کہ جب اسے کہا کہ تم آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک، کہ جو تمہارا مال ہے اس میں مال کا حق بھی ادا کرو، زکوٰۃ تو ہے ہی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کا حق ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے اندر اگر کوئی کمزور ہے تو چلو زکوٰۃ تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ بھی مدد کرنی ہوتی ہے معاشرے کے اندر، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ دیا کہ پڑوس کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک بندے نے من بات شبعان وجارہ جائع وہو یعلم، کہ اگر جو ہے نا اگر پڑوسی بھوکا ہے اور وہ جانتا ہے، خود پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، تو اس کے لیے یہ بھی جائے ایک رات ایسی گزارنا جائز نہیں اس کے لیے، لیکن وہو یعلم، وہ جانتا بھی ہو۔ یہاں تو رشتہ دار تو بعد میں، یہاں تو پڑوسیوں کے بھی یہاں تک حقوق ادا کر دیے، تو اسے کیا کہا جا رہا ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ اللہ نے احسان کیا تو تم بھی آگے احسان کرو۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہا ہے، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، یہ سارا مال تو میں نے اپنی فنکاری سے اکٹھا کیا ہے،
میں نے اپنی فنکاری سے، قوت بازو سے، میں نے اپنے ہنر سے اکٹھا کیا ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے اکٹھا کیا ہے، جب اللہ نے مجھے دیا ہوتا تو میں دیتا بھی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مال کا خمار ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے مال کا خمار اتارنے کے لیے جہاں بھی ذکر کیا نا، اللہ پاک نے نسبت ہی اپنی طرف کی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کی بھی اصلاح کر دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خرچ کرنا ہی ان کے لیے کبر کا ذریعہ بن جائے، تکبر کا ذریعہ بن جائے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی یہاں سے وَمِمَّا رَزَقْنَا، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال کا خمار ہوتا ہے نا ہر بندے کا۔ تو گویا کہ دیکھیے کہ یہاں پر وہ کثرت تھی، ایک طرف برکت ہے اور ایک طرف کثرت ہے۔ ہر بندے کا حق ادا کر دیا جائے، جو جتنا ہے، تھوڑا ہو زیادہ ہو، اس میں برکت ہوگی۔ اور ایک طرف کثرت ہے کہ حرام بھی اکٹھا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ تھوڑی شے جو ہوتی ہے نا، تھوڑی شے وہ بھی کثیر پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ بھی برکت ہوتی ہے کہ تھوڑی شے کثیر پر غالب آ جائے، کہ بندے کی جو ضروریات ہیں وہ تھوڑے سے مال سے اس کی پوری ہو رہی ہیں۔ بیماریوں سے، بڑی بڑی بیماریوں سے وہ بچا ہوا ہے، بڑی بڑی آزمائشوں سے، مصیبتوں سے وہ بچا ہوا ہے، تو یہ برکت ہے۔ اور اگر بندے کے پاس کثرت ہے اور جناب کیا ہے کہ بے سکونی ہے اور طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، تو دیکھیے کہ یہ کثرت ہونے کے باوجود بے سکون ہے۔ اور ادھر کیا تھوڑا مال ہے، برکت ہونے کے ساتھ سکون بھی ہے۔ تو گویا کہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب رسولوں کو یہ کہہ رہی ہے تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس پر عمل کرنا ہے، کیونکہ رسولوں کے لیے تو شائبہ بھی نہیں ہوتا وہ کسی کا حق مارے یا کسی غلط طریقے سے کمائی کرے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے؟ کلو من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ۔ پاکیزہ، پاکیزہ کیا ہے؟ حلال سے بھی آگے کی چیز، کہ جس معاملے میں اشتباہ کا عنصر پیدا ہو جائے اس کو بھی فجتنبوا الشبہات، شبہات سے بھی بچو تاکہ تم حرام سے بچ سکو۔ تو جب تم پاکیزہ کو مد نظر رکھو گے تو وَاعْمَلُوا صَالِحًا، تو یہ اعمال صالحہ کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔